توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الجدہ الجدہ، آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش اور محنت کیجیے۔ الجدہ الجدہ، آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش اور محنت کیجیے۔ بحث ہماری الموجز فی اصول فقہ میں آج جو شروع ہو رہی ہے وہ ہے المقصد الاول فی الاوامر وفیہ فصول۔ پہلی جو فصل ہے میرے آقا جان وہ ہے مادہ امر کے بارے میں۔ اس مادہ امر کے اندر چند ایک بحثیں ہیں، جن میں پہلی بحث یہ ہے کہ لفظ امر مشترک لفظی ہے۔ لفظ امر سے مراد الف میم را ہے، کیونکہ بحث مادہ امر میں ہو رہی ہے۔ مادہ امر جو ہے یہ مشترک لفظی ہے دو معنوں کے درمیان، ایک معنی اس کا طلب ہے اور دوسرا معنی اس کا فعل ہے۔ باقی جتنے معنی ہیں وہ سارے ان دو کی طرف پلٹتے ہیں، پس مادہ امر جو ہے یہ مشترک لفظی ہے دو معنوں کے درمیان، ایک طلب اور دوسری فعل۔ باقی سارے معنی جو ہیں میرے بھائیوں وہ ان دو کی طرف پلٹتے ہیں۔ امر کا معنی جو طلب ہے اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو دوسرا معنی ہے مادہ امر کا فعل، اس میں اختلاف کیا ہے بزرگان نے، لیکن آغا فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ مادہ امر کا معنی جو ہے وہ فعل ہے۔ اس سلسلے میں وہ کچھ آیات بھی پڑھتے ہیں، اور آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا دلیل ہے کہ لفظ امر مشترک لفظی ہے۔ دلیل یہ فرماتے ہیں کہ جو امر ہے جب طلب کے معنی میں ہو، مادہ امر جب طلب کے معنی میں ہے تو اس کی جمع اوامر آتی ہے، اور مادہ امر جب فعل کے معنی میں ہے تو اس کی جمع امور آتی ہے۔ یہی اختلاف جو ہے جمع میں، یہی دلیل ہے کہ یہ مادہ امر دو مختلف معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کیا بحث ہوئی آقا جان؟ بحث یہ ہو گئی ہے کہ لفظ امر جو ہے مشترک لفظی ہے، ایک معنی طلب ہے اور دوسرا معنی اس کا فعل ہے۔ طلب کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فعل کے معنی میں اختلاف ہے، لیکن آقا کی نظر میں اس کا معنی فعل ہے۔ اور پھر آخری بات یہ کی ہے کہ کیا دلیل ہے جناب آپ کے پاس کہ لفظ امر مشترک لفظی ہے؟ دلیل ہمارے پاس تعدد جمع ہے، تعدد جمع دلیل ہے کہ یہ لفظ امر جو ہے یہ مشترک لفظی ہے، کیونکہ امر جس کا معنی طلب ہے جب طلب کے معنی میں ہو تو اس کی جمع اوامر آتی ہے، امر جب فعل کے معنی میں ہو تو اس کی جمع امور آتی ہے۔ یہی اختلاف جو صیغہ جمع میں ہے، یہی دلیل ہے کہ یہ لفظ دو مختلف معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اگلی بحث شروع ہونے والی ہے، تو میرے خیال میں جو ہر بحث پڑھوں وہ آپ کی خدمت میں ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا جاؤں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الاول فی مادۃ الامر، پہلی فصل مادہ امر کے بارے میں ہے۔ وفیہ مباحث، اور اس میں مباحث ہیں۔ المبحث الاول، پہلی بحث لفظ الامر مشترک لفظی، لفظ امر مشترک لفظی ہے۔ ان لفظ الامر مشترک لفظی بین معنیین، لفظ امر مشترک لفظی ہے دو معنوں کے درمیان۔ ہما، وہ دو معنی جی، الطلب والفعل، طلب ہے اور دوسرا معنی فعل ہے، فعل کام۔ وَإِلَيْهِمَا يَرْجِعُ سَائِرُ الْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرَهَا أَهْلُ اللُّغَةِ،
و الیہما اور انہی دو معنی یعنی طلب اور فعل کی طرف لوٹتے ہیں سائر المانی بقیہ معنی التی ذکرہا اہل اللغت جن معنیوں کو اہل لغت نے ذکر کیا ہے۔ لا خلاف بین الجمیع فی صحت استعمالہ فی طلب، کوئی اختلاف نہیں ہے بین الجمیع تمام اصولیوں کے درمیان فی صحت استعمالہ فی طلب کے مادہ امر طلب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کا قول ہی سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ کا قول ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہاں محل شاہد جو ہے وہ ان امر ہی ہے، ان امر ہی۔ جو لوگ حکم خدا کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس امر سے ڈریں کہ ان تک کوئی فتنہ پہنچ جائے یا کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ یہاں امر جو ہے وہ طلب کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمَعْنَى الثَّانِي، اختلاف دوسرے معنی میں ہے۔ دوسرا معنی یعنی جب مادہ امر فعل کے معنی میں ہے تو اس میں اختلاف ہے۔ وَالظَّاهِرُ صِحَةُ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْفِعْلِ، ظاہر یہ ہے کہ مادہ امر کا استعمال فعل میں صحیح ہے۔ لِوُرُودِهِ فِي الْقُرْآنِ، اس لیے کہ قرآن میں وارد ہوا ہے، مادہ امر کا معنی فعل قرآن میں آیا ہے۔ کا قول ہی سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ کا قول ہے قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ، قُلْ پیغمبر آپ کہہ دیں اختیار صرف خدا کا ہے، یہ اپنے دل میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جن کا آپ سے اظہار نہیں کرتے۔ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ، پیغمبر آپ کہہ دیں اختیار صرف خدا کا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ اپنے دل میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جن کا آپ سے اظہار نہیں کرتے۔ وَقُضِیَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، توجہ رکھنا، امر کا فیصلہ ہو جائے اور سارے امور کی بازگشت خدا کی طرف ہے۔ یعنی یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں اور ان میں جو مادہ امر کا استعمال ہے اس سے مراد آگاہ کی ہے کہ یہاں یہ فعل کے معنی میں آ رہا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے اس امر یعنی اس امر جنگ میں مشورہ کرو۔ ایک بات کی تھی کہ جی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ لفظ امر مشترک لفظی ہے، یہ دلیل بیان کر رہے ہیں جی۔ ثم الامر ان کان بمعنی طلب ای طلب الفعل من الغیر فیجمع علی الاوامر، پس جو امر ہے اگر طلب کے معنی میں ہے یعنی طلب فعل غیر سے ہے، فیجمع علی الاوامر تو اس کی جمع جو ہے اوامر آتی ہے۔ کما انہ اذا کان بمعنی الفعل فیجمع علی امور، اسی طرح جب امر فعل کے معنی میں ہو تو یجمع جمع لائی جاتی ہے علی امور، امور پر اس کی جمع آتی ہے۔ والاختلاف فی صیغۃ الجمع دلیل علی انہ موضوع لمعنیین مختلفین، یہ اختلاف جو صیغہ جمع میں ہے یہ دلیل ہے علی انہ موضوع لمعنیین مختلفین کہ یہ مادہ امر دو مختلف معنوں کے لیے وضع ہوا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں جو اگلی بحث ہماری شروع ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مادہ امر طلب کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مادہ امر جب طلب کے معنی پر دلالت کرتا ہے تو کیا اس میں علو اور استعلاء معتبر ہے یا نہیں؟ توجہ رکھنا، مادہ امر جب طلب کے معنی پر ہے تو کیا اس میں علو اور استعلاء معتبر ہے یا نہیں ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جناب علو اور استعلاء سے کیا مراد ہے؟ توجہ رکھنا، علو کا معنی ہوتا ہے جو حقیقتاً اور واقعاً جو ہے
وہ کیا ہے جان افضل ہو، چاہے وہ اپنے بڑے ہونے کا اظہار کرے یا نہ کرے، جو حقیقتاً بڑا ہے واقعاً وہ مطلب ہے افضل ہے، اس کو کہتے ہیں علو۔ استعلاء کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر بھی کرے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہ کام کرو، یعنی اپنے آپ کی برتری، فوقیت اور اپنے آپ کا بڑا ہونے کا اظہار بھی کرے، اس کو کہتے ہیں استعلاء۔ دوبارہ سننا، علو اور استعلاء میں جی کیا فرق ہے؟ علو کا معنی ہوتا ہے جی واقعاً اور حقیقتاً میں جس کا مقام بلند ہے، چاہے وہ عالی تکوینی ہو جیسے انبیاء ہیں، یا عالی قانونی ہو جیسے کوئی ملک کا جو ہے نا بادشاہ ہے، وزیر ہے، ٹھیک ہے نا، یا مثلا استاد ہے یا باپ ہے بیٹے کی نسبت، ٹھیک ہے نا، یہ سارے ان کا مقام بلند ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنے بڑے ہونے کا اظہار نہ بھی کریں۔ اور استعلاء کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر بھی کرتا ہے، بڑا ظاہر کرتا ہے اپنی باتوں سے، ٹھیک ہے نا، گفتگو میں وہ اپنے آپ کو بڑے ہونے کا اظہار بھی کرے تو اس کو استعلاء کہتے ہیں۔ تو سوال اصل یاد ہے کہ جناب یہ جو آپ کہتے ہیں مادہ امر کا معنی طلب ہے، تو کیا اس میں علو اور استعلاء معتبر ہے یا نہیں ہے؟ تو اصولیوں نے اس سلسلے میں علو اور استعلاء کے معتبر ہونے میں اختلاف کیا ہے جان۔ ٹوٹل 4 قول بنتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مادہ امر کا طلب پر دلالت کرنے میں علو معتبر ہے کہ امر کرنے والا جو ہے واقعاً بڑا ہو، ٹھیک ہے، استعلاء معتبر نہیں ہے، علو معتبر ہے، استعلاء معتبر نہیں ہے۔ یہ نظریہ جو ہے یہ نظریہ جناب صاحب کفایہ کا ہے، محقق خراسانی کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں بندہ جو طلب کرنے والا ہے وہ واقع میں علو رکھتا ہو، استعلاء جو ہے ضروری نہیں ہے۔ جیسے مثلا استاد شاگرد سے کہ مہربانی فرما کر یہ کام کریں، تو استاد واقعاً شاگرد سے بالا تر ہے، واقعاً علو رکھتا ہے، لیکن دیکھو مقام میں طلب میں استعلاء نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہتے ہیں مہربانی فرما کر یہ کام آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو فرض کریں ایک وزیر اعظم ہے ملک کا، ٹھیک ہے، قانونی طور پہ تو وہ علو رکھتا ہے نا جی، وہ جناب علی کسی کو کہے کہ جناب برائے مہربانی لطفاً یہ کام کرو، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے، تو وہ بھی جو ہے دیکھ لو علو ہے، استعلاء نہیں ہے۔ یہ نظریہ آغا محقق خراسانی کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مادہ امر کا طلب پر دلالت کرنے میں علو کافی ہے، استعلاء جو ہے معتبر نہیں ہے۔ یہ پہلا نظریہ آغا جان۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہ بھائی نہ، ٹھیک ہے نا، علو بھی معتبر ہے اور استعلاء، علو اور استعلاء ہر دو معتبر ہیں۔ مادہ امر کے طلب پر دلالت کرنے میں علو اور استعلاء ہر دو معتبر ہیں۔ یہ جو نظریہ ہے یہ نظریہ ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ آگا فرماتے ہیں جو بندہ طلب کر رہا ہے وہ علو بھی رکھتا ہو اور استعلاء بھی ہو، ٹھیک ہے نا، اپنے وہ بڑے ہونے کا اظہار بھی کرے، یہ جو امر ہے یہ طلب کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ تیسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں آغا جان ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو جائے کافی ہے۔ مادہ امر، اصل بات یاد رہے، مادہ امر کا طلب پر دلالت کرنے میں ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ کافی ہے، یا علو ہو یا استعلاء ہو، ایک بھی ہو جائے تو وہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو انہوں نے دلیل دی ہے کہ ایک کافی ہے، کہتے ہیں دیکھو اگر کوئی بندہ جس کا مقام مثلا پست ہے، نیچے ہے، سافل ہے، وہ برتری کا اظہار کر کے، بڑے ہونے کا اظہار کر کے جو اس سے بڑا ہے، اگر کوئی اس سے وہ اس کو امر کرتا ہے، چھوٹا بڑے کو امر کرتا ہے،
تو جو بڑا ہے نا وہ اس چھوٹے کو توبیخ کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے کہ لما تأمرونی، آپ مجھے کیوں حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ مجھے کیوں حکم دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے امر پر دلالت ہے، یعنی چھوٹا آدمی بڑے کو اگر بھی صورت استعلاء، ٹھیک ہے نا، اور بڑے ہونے کا اظہار کر کے جو ہے کوئی چیز طلب کرتا ہے چھوٹا بڑے سے، تو وہ بھی امر ہوتا ہے، کیونکہ مثلا بڑا پھر اس کو ڈانٹتا ہے کہ جی انک لما تأمرونی، آپ مجھے حکم دیتے ہیں، آپ مجھے کیوں حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مذمت کرتا ہے اس کی، ٹھیک ہے، کیونکہ بڑا ہے کہ بھئی آپ چھوٹے ہو کر مجھے امر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امر ہے، بڑے کا ڈانٹنا چھوٹے کو اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی نہیں امر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. البتہ یہ ہے کہ بڑی کتابوں میں اس بات کو میرے بچے رد کیا گیا ہے کہ یہ بڑے کا چھوٹے کو ڈانٹنا اگر وہ بے صورت استعلاء اور امر کی شکل میں کہتا ہے تو یہ امر پر دلالت نہیں ہے، یہ اس کے بے ادبی کی دلیل ہے، بے ادبی کی بنا پر اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ بھائی تو چھوٹا ہو کر مجھے حکم دے رہا ہے، ورنہ یہ امر نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کے بے ادبی کی بنا پر اس کو ڈانٹا جا رہا ہے. خلاصہ اس کو تھوڑا بریکٹ میں رکھ لیں اس مطلب کو، کہیں پھر اصلی مطلب بھی میرا نہ چلا جائے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو اس تیسرے قول کا جواب دیا ہے جنہوں نے کہا ہے نا کہ ایک کافی ہے، ٹھیک ہے، کہ چھوٹا بڑے کو اگر امر کرے تو بڑا اسے ڈانٹتا ہے کہ آپ مجھے امر کر رہے ہیں، تو پس یہ امر پر دلیل ہے، ٹھیک ہے، اصل یہ مطلب ہے. اور اس قول کی رد میں کہا گیا ہے کہ یہ تو بے ادبی کی وجہ سے ڈانٹتے ہیں. چوتھا قول یہ ہے کہ جناب جو ہے نا ان دونوں میں سے، ٹھیک ہے، علو اور استعلاء میں سے کوئی بھی معتبر نہیں ہے. یہ قول جو ہے یہ آغا محقق بروجردی کا قول ہے. یہ فرماتے ہیں مادہ امر کا طلب پر دلالت کرنے میں نہ علو معتبر ہے نہ استعلاء معتبر ہے، کوئی بھی معتبر نہیں ہے. ان کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہا اگر خود کلام جو وہ بولتا ہے وہ سبب بنتی ہے کہ سامنے والا بندہ اس حکم کو بجا لاتا ہے، اس کو امر کہتے ہیں. لیکن اگر وہ مثلا رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کام میرا کر دو، رو دھو کے وہ کام اپنا کرواتا ہے، تو وہ التماس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، آغا کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں جناب کہ آغا خود مصنف حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی دامت برکاتہ کی کیا رائے ہے آغا جان ان چار اقوال میں جو آپ نے بیان کیے ہیں. آغا جو ہے نا دوسرے قول کو پسند کرتے ہیں جو امام خمینی کا ہے. فرماتے ہیں کہ آغا جان اس میں کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ مادہ امر طلب پر دلالت کرے، اس میں علو بھی معتبر ہے امر کا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا استعلاء بھی ہے. ہر دو کا ہونا ضروری ہے، علو بھی رکھتا ہو وہ اور طلب برتری بھی کرے، استعلاء بھی ہے علو بھی ہے، دونوں معتبر ہیں. آغا یہ فرما رہے ہیں دوسرے قول کو انہوں نے نا پسند کیا ہے آغا جان، ٹھیک ہے. دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ علو تو ہونا چاہیے، علو تو ہے نا، علو تو سارے مطلب کہہ رہے ہیں کہ علو ہو، ٹھیک ہے. بات یہ رہ گئی کہ استعلاء معتبر ہے یا نہیں. استعلاء بھی معتبر ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ایک کنیز ہے، اس نے ایک عبد سے کی ہوئی تھی شادی. ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ اس کنیز کو آزاد کر دیتا ہے. جب کنیز آزاد ہو جاتی ہے تو اس کو پھر وہ حق ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اپنی وہ جو پہلے والی شادی کی ہوئی تھی اس کو باقی رکھے، ٹھیک ہے، یا جدا ہو جائے اپنے شوہر سے آزاد ہونے کے بعد. تو یہ جو کنیز تھی اس نے آزادی کی طرف اس نے اعلان کیا اور کہا کہ میں جدا ہونا چاہتی ہوں جب آزاد ہو گئی. تو اس کا شوہر کوئی لگتا ہے بڑا اس سے پیار کرتا تھا جناب، وہ جو غلام تھا وہ روتا دھوتا ہوا جو ہے پیغمبر اکرم کے چچا جناب عباس کو کہا کہ جی آپ میری نہ بات کریں نبی کریم سے، ٹھیک ہے، کہ یہ بریرہ جو ہے میری بیوی تھی اب آزاد ہو گئی ہے تو وہ نہ اب مجھ سے جدا ہونا چاہتی ہے، تو آپ نہ سفارش کریں میری کہ نبی کریم نہ اس کو کہیں کہ وہ میری مطلب بیوی رہے، ٹھیک ہے، مجھ سے جدا نہ ہو. تو جب بات چیت ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے اس بریرہ جو کنیز تھی
اس کو کہا کہ انہو زوجکا، یہ آپ کا زوج ہے، یہ آپ کا زوج ہے۔ تو وہ کنیز کہتی ہے جو اب آزاد ہو چکی تھی، کہتی ہے تامرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ مجھے اس بات کا حکم دے رہے ہیں، آپ اس کا حکم مجھے دے رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ توجہ رکھنا، نقطہ مین یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا شافع، نہیں میں شفاعت کر رہا ہوں، میں شفاعت کر رہا ہوں۔ تو جب کہا نا میں شفاعت کر رہا ہوں کہ بہتر ہے آپ اس کے ساتھ رہیں، تو اس نے کہا اچھا جب آپ شفاعت کر رہے ہیں نا تو پھر نہ میں مطلب ہے وہی جدائی کو پسند کرتی ہوں، میں اس کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ تو اب توجہ فرمائیں، اللہ کے جو نبی تھے وہ علو تو رکھتے ہی تھے، علو واقعاً ان کا مقام تو بلند تھا ہی صحیح، علو تو تھا ہی صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر علو کافی ہوتا تو پھر یہ اس کی زوجہ نہ بن جاتی، جب پہلے ہی زوجہ تھی تو اب مطلب ہے آزادی کے بعد ہٹ رہی تھی تو وہ علو تو تھا ہی، اگر علو کافی ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میں شفاعت کر رہا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عامر کے لیے استعلاء بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ اللہ کا نبی علو تو رکھتے ہی تھے، ٹھیک ہے۔ فرمایا میں شافع ہوں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے میرے بچے کہ نہیں علو بھی معتبر ہے، استعلاء بھی معتبر ہے، یہ آقا کا نظریہ ہے۔ تو آقا جان میں ترجمے سے پہلے پھر ایک بہت مختصر بات عرض کر دوں کہ جناب کیا بات کر رہے ہو جناب؟ بات میرے بھائی یہ کر رہے ہیں کہ مادہ امر جو طلب کے معنی پر دلالت کرتا ہے، کیا اس میں علو اور استعلاء معتبر ہے یا نہیں ہے؟ اصولیوں کا اختلاف ہے۔ محقق خراسانی کہتے ہیں کہ جناب علو معتبر ہے، استعلاء معتبر نہیں ہے۔ دوسرا قول امام خمینی کا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں علو بھی معتبر ہے، استعلاء بھی معتبر ہے۔ تیسرے قول والے کہتے ہیں کہ ایک ہی کافی ہے، علو ہو یا استعلاء، اور چوتھا قول یہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی بھی معتبر نہیں ہے، نہ علو معتبر ہے نہ استعلاء معتبر ہے۔ محقق بروجردی کا قول ہے، اور جو مصنف کی نظر ہے وہ دوسرا قول امام خمینی والا ہے کہ علو بھی معتبر ہے، استعلاء بھی معتبر ہے۔ اور اس قول کی جو وہ دلیل لائے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کا نبی علو تو رکھتے ہی تھے اور استعلاء دیکھو معتبر ہے۔ وہ کنیز والی بات کی ہے کہ ایک کنیز تھی، جب وہ آزاد ہو گئی تو وہ جدا ہونا چاہتی تھی، تو اس کے شوہر نے نبی کریم سے سفارش کروائی، تو اس نے آگے سے پھر نبی کریم کو کہا مجھے حکم دے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میں تو شافع ہوں، شفاعت کرنے والا ہوں، اس کے ساتھ رہو، سفارش کر رہا ہوں۔ تو اس نے پھر وہ مطلب بات کا امر کیونکہ نہیں ہے تو اس نے جدائی کو پسند کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استعلاء بھی ہونا چاہیے، علو کے ساتھ ساتھ استعلاء بھی ہونا چاہیے آقا جان، ٹھیک ہے۔ یہ اس بحث کا خلاصہ ہے، توجہ فرما لیں۔ المبحث الثانی اعتبار العلو والاستعلاء فی صدق مادۃ الامر بمعنی طلب، علو اور استعلاء کے معتبر ہونے میں فی صدق مادۃ الامر بمعنی طلب، مادہ امر کا طلب کے معنی پر صادق آنے میں دلالت کرنے میں علو اور استعلاء کے معتبر ہونے کے بارے میں اختلف الاصولیون فی اعتبار العلو والاستعلاء فی صدق الامر بمعنی طلب علی اقوال کا رابطہ اختلافہ سے ہے۔ اصولیوں نے اختلاف کیا ہے علو اور استعلاء کے معتبر ہونے میں مادہ امر کے طلب پر دلالت کرنے میں علی اقوال، چند اقوال میں اختلاف کیا ہے۔ نمبر ایک جی یعتبر فی صدق مادۃ الامر وجود العلو فی الامر دون الاستعلاء، مادہ امر کے صادق آنے میں علو معتبر ہے، علو یعنی واقعاً بڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ فی الامر عامر میں علو معتبر ہے، دون الاستعلاء استعلاء کے بغیر، یعنی اپنے آپ کو بڑا بھی ظاہر کرے یہ نہیں ہے۔ لے کفایت صدور طلب من العالی، اس لیے کافی ہے طلب کا عالی سے صادر ہونا کافی ہے۔ جیسا کہ مثال دی تھی آپ کو، استاد شاگرد سے کہے مہربانی کر کے یہ کرو، باپ بیٹے سے کہے مہربانی فرما کر یہ کرو، ٹھیک ہے، یا اس طرح کے اور بہت سی چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں علو تو اس کا ہے، واقعاً وہ بڑا ہے، لیکن اظہار بزرگی نہیں کر رہا ہے، بڑے ہونے کا لفظوں میں کوئی اظہار نہیں ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ آغا کی نظر میں ٹھیک ہے، محقق خراسانی کی نظر میں وَإِنْ كَانَ مُسْتَخْفِضًا لِجَنَاحِهِ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ، اگرچہ وہ عاجزی کا اظہار کرے عقلاء کی نظر میں، وَهُوَ خِيَرَةُ الْمُحَقِّقِ خراسانی، اور اس کو محقق خراسانی نے اختیار کیا ہے۔ دو آگا جان دوسرا نظریہ، یعتبر فی صدق مادۃ الامر کلا الامرین، مادہ امر کے صادق آنے میں ہر دو امر معتبر ہیں، ہر دو امر یعنی علو بھی معتبر ہے اور استعلاء بھی معتبر ہے۔ فلا يعد کلام المولا مع عبدہ امرا اذا کان علی طریق الاستعداء، مولا کا کلام عبد پر امر شمار نہیں ہوگا جب وہ بصورت درخواست کرے، بصورت خواہش، علی طریق الاستدعاء یعنی بصورت خواہش، بطور گزارش کرے۔ وَهُوَ خِيَرَ طول السید الامام خمینی، اور اس نظریے کو سید امام خمینی نے اختیار فرمایا ہے۔ تیسرا نظریہ آگا جان، یعتبر فی صدق مادۃ الامر احد الامرین العلو او الاستعلاء، مادہ امر کے صادق آنے میں دو امروں میں سے ایک معتبر ہے، العلو او الاستعلاء، علو یا استعلاء۔ اما کفایت العلو فلما تقدم فی دلیل القول الاول، اما علو کا کافی ہونا یہ گزرا ہے فی دلیل القول الاول، پہلے قول کی دلیل میں کہ علو معتبر ہے۔ واما کفایت الاستعلاء، اما استعلاء کا کافی ہونا فلأنه یصح تقبیح الطالب السافل المستعلی ممن هو اعلی منہ، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ صحیح ہے مذمت کرنا الطالب السافل، سافل جو ہے جو پست ہے جو چھوٹا ہے وہ طلب کرے، المستعلی اور برتری کا اظہار کر کے طلب کرے، مذمت کرنا صحیح ہے کس کی؟ ممن ہو اعلی من ہو، وہ جو اس سے سافل سے بڑا ہے اس کا سافل کو مذمت کرنا صحیح ہے، وتوبیخہ، اور اس کا ڈانٹنا صحیح ہے، انک لما تأمرنی، آپ مجھے کیوں حکم دیتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مذمت کرنا دلیل ہے کہ یہ آمر تھا، جبکہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کو بزرگان فرماتے ہیں یہ آمر تو نہیں ہے، یہ تو اس کو ڈانٹنا بے ادبی کی دلیل ہے۔ چوتھا قول آگا جان، لا یعتبر فی صدق مادۃ الامر واحد منہما، مادہ امر کا صادق آنے میں ان دونوں میں سے ایک بھی معتبر نہیں ہے، لا یعتبر فی صدق مادۃ الامر واحد منہما، یعنی علو اور استعلاء میں سے کوئی بھی معتبر نہیں ہے، لا یعتبر معتبر نہیں ہے فی صدق مادۃ الامر واحد منہما، مادہ امر کے صادق آنے میں ان دونوں میں سے کوئی بھی معتبر نہیں ہے۔ وَهُوَ خِيرَةُ محقق بروجردی، اور اس کو محقق بروجردی نے اختیار فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عرض کیا تھا وہ فرماتے ہیں خود کلام سبب بنتی ہے، اگر خود کلام وہ کہے اور سامنے والا اس کو بجا لائے تو یہ امر ہے، لیکن وہ ساتھ مقارنات ہوں، وہ رونا دھونا شروع کر دے، پھر وہ جا کر اس کا کوئی کام انجام پائے تو یہ التماس کہلاتی ہے۔ لیکن اس کو بھی بریکٹ میں رکھ لو اس مطلب کو، استاد بزرگوار استاد جعفر سبحانی فرماتے ہیں، آغا بروجردی سے سوال کرتے ہیں کہ کلام خود بخود کیوں سبب بنتی ہے، کیوں سبب بنتی ہے کہ وہ انجام دیتا ہے کام کو، وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ پلٹ کے وہی بتاتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر علو اور استعلاء ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ انجام دیتا ہے، یہ ان کی جواب میں فرماتے ہیں۔ الظاہر هو القول الثانی، آگا کی نظر یہ ہے اس مصنف بزرگوار کی، ظاہر یہ ہے ان چار قول میں جو ہے هو القول الثانی، دوسرا قول ہے فإن لفظ الامر فی اللغت للعربیہ معادل للفظ فرمان، کیونکہ لفظ امر جو ہے لغت عربیہ میں یہ معادل ہے لفظ فرمان کے، پھر لغت الفارسیہ، لغت فارسیہ میں جو فرمان ہے اس کے معادل ہے، وَهُوَ يَتَضَمَّنُ عُلُوَّ صاحبہ، اور وہ مشتمل ہے صاحب کے علو و برتری پر، وَلِذَلِكَ يُذَمُّ إِذَا أَمَرَ وَلَمْ يَكُنْ عَالِيًا، اسی وجہ سے مذمت کی جاتی ہے جب وہ امر کرے اور عالی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اما اعتبار الاستعلاء، اما جو استعلاء کا معتبر ہونا ہے، فَلِعَدَمِ صِدْقِ إِذَا كَانَ بِصُورَةِ الْاِسْتِدَاء، امر صدق نہیں کرتا ہے جب بصورت استدعاء اور بطور درخواست اور گزارش ہو۔ دلیل
व यशहदु लहू कौलु बुरैरा ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस पर दलील और शाहिद ये है कौल बुरैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि जब वो बात हुई, सारा वाक़या आपने सुन लिया मुझसे, तामुरुनी या रसूल अल्लाह, आप मुझे हुक्म देते हैं। काला हज़रत ने फरमाया इन्नमा अना शाफ़े, मैं शाफ़े हूँ, शिफात कर रहा हूँ, तवज्जो रखना। फ़लौ काना मुजर्रदुल उलूवे काफ़ियन लमा इनफ़क्का तलबहु मिन कौनिही अमरन। जनाब फ़लौ काना मुजर्रदुल उलू काफ़ियन, अगर मुजर्रद उलू और बड़ा होना काफ़ी होता, लमा इनफ़क्का तलबहु मिन कौनिही अमरन, तो फिर बुरैरा जो है वो पैगंबर से तलब न करती मिन कौनिही अमरन, कि ये आप अम्र कर रहे हैं जुदाई को तलब, जो सवाल किया ना करती, चूँकि पैगंबर बुरैरा से बाला थे, दरख्वास्त पैगंबर जो है अम्र मासूब हो जाती, दलील नहीं बनती कि बुरैरा जो है सवाल करे, ठीक है ना, कि आया बसूरत अम्र फरमा रहे हैं, ठीक है, ये बात नहीं थी असलान। मतलब इबादी पे अब आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। वो बहस ये है हमारी, अल-मबहसु सालिसु फी दलालत माद्दतिल अम्रे अलल वुजूब। क्या सवाल है, माद्दा आम्र जो है वुजूब पर दलालत करता है या नहीं करता? सवाल, माद्दा आम्र वुजूब पर दलालत करता है या नहीं करता है? मसलन मौला जब अपने आब्द से कोई चीज़ तलब करे और फरमाए आमुरुका बिकज़ा, मैं आपको अम्र करता हूँ, तो क्या ये कलाम मौला वुजूब पर दलालत करता है या नहीं करता है? तो आगा मुसन्निफ़ फरमाते हैं ज़ाहिर ये है कि जनाब वुजूब पर दलालत करता है, वुजूब पर दलालत करता है। और इसी बात को साबित करने के लिए कि माद्दा आम्र वुजूब पर दलालत करता है, 3 आयात और 1 रिवायात के ज़रिए साबित कर रहे हैं कि आम्र जो है ना वो वुजूब पर दलालत करता है। तवज्जो फरमाना, आयत पढ़ रहा हूँ, फल्यहज़रिल्लज़ीन युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ठीक है, महल शायद ये अन अम्रिही है, अन अम्रे ही है। तो यहाँ क्या मेरे भाइयों बताया जा रहा है? यहाँ बताया जा रहा है कि अम्र ही की ज़मीर या अल्लाह या रसूल की तरफ जा रही है, यानी अम्र खुदा या रसूल की मुखालफत से बचो। ठीक है, अम्र खुदा या अम्र रसूल की जो मुखालफत है वो ना करो, ना करो कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो अल्लाह सुबहानहू तआला ने अम्र की मुखालफत के ऊपर जो है ना धमकी दी है, तहदीद की है। तो यही अल्लाह का डराना कि अल्लाह के अम्र की फल्यहज़रिल्लज़ीना, डरो। ठीक है ना, तहदीद की है कि अम्र की मुखालफत पर, यही तहदीद दलील है वजूब पर, तहदीद दलील है वजूब पर। क्यों भला? अगर इताअत अम्र खुदा वाजिब ना होती, ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है ना मुखालफत अम्र पर तहदीद ना करता। वाजिब जो चीज़ होती है ना उसकी तहदीद है ना, अगर वो वाजिब ना होती तो अल्लाह मुखालफत करने वालों को तहदीद करता, डराता नहीं। दूसरी दलील ये भी कुरान मजीद की, मा माना का अन ला तस्जुदा इज़ा अमरतुका, किसने चीज़ ने आपको मना किया जब मैंने आम्र किया? मा माना का, किस चीज़ ने आपको मना किया कि तूने सजदा नहीं किया? अल्लाह ताला ने इबलीस की मजम्मत की है आम्र की मुखालफत करने पे कि तूने सजदा क्यों नहीं किया। अल्लाह मजम्मत कर रहा है कि आम्र की तूने मुखालफत क्यों की है, और यही मजम्मत दलील वजूब है। अल्लाह का इबलीस को मजम्मत करना दलील है वजूब के ऊपर। क्यों मेरे भाइयों, मेरे बच्चे, अगर आम्र दलालत वजूब के ऊपर ना करता, ठीक है, तो अल्लाह ताला शैतान की मजम्मत ना करता। आम्र दलालत कर रहा है वजूब पे, वरना अल्लाह ताला शैतान की मजम्मत
نہ کرتا. ٹھیک ہو گئی بات. کیفیت استدلال آپ نے لے لیا. تیسری آیہ مجیدہ یہ ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. ٹھیک ہے, یہاں بھی ملش لا یعصون اللہ ما امرہم, یہاں اللہ نے امر کی مخالفت کو عصیان قرار دیا ہے. امر کی مخالفت گناہ ہے, اور امر کی مخالفت کو عصیان کہنا یہ دلیل ہے وجوب کی, کہ امر کی مخالفت اگر عصیان اور گناہ ہیں تو یہ دلیل ہے وجوب کی. اگر امر دلالت وجوب پر نہ کرتا, توجہ رکھنا اس بات پہ, اگر امر کی دلالت وجوب پر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا امر کی مخالفت کرنے والوں کو عصیان نہ کہتا. امر کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا عصیان ہے اور گناہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو نہ کہتا. یہ آپ کے سامنے جناب علی 3 آیات پڑھی ہیں, اور چوتھی روایات جو ہے وہ اللہ کے نبی کی ہے. لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک, اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں ان کو مسواک مارنے کا حکم دیتا. توجہ فرمائیں, کیفیت استدلال کیا ہے. یہ لزوم مشقت دلیل ہے کہ امر جو ہے نا وجوب پر دلالت کر رہا ہے. لزوم مشقت, کیونکہ جو مستحب ہے اس میں تو کوئی مشقت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لزوم مشقت دلیل ہے وجوب کی, ورنہ مستحب پہ تو کوئی مشقت نہیں ہوتی, وہ تو بندہ ویسے ہی چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بحث کا نتیجہ لیں. آگا جان اس تیسری مباحث میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائیو کیا مادہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا. مولا جب عبد سے کوئی چیز طلب کرے تو یہ طلب کرنا مولا کا وجوب پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو آغا کی نظر یہ ہے کہ وجوب پر دلالت کرتا ہے, اور اس سلسلے میں 3 آیات اور 1 روایات سے ثابت کیا ہے کہ امر جو ہے نا وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. پہلی آیت آپ کے لیے میں نے پڑھی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, پس ڈریں وہ لوگ جو اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے تحدید کی ہے, اللہ نے ڈرایا ہے امر کی مخالفت پر. ٹھیک ہے, اور یہی تحدید دلیل ہے وجوب پر. توجہ فرمائیے, کیونکہ امر خداوند متعال اگر واجب نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو لوگ امر کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو تحدید نہ کرتا. اگر امر کی دلالت وجوب پر نہ ہوتی تو اللہ مخالفت کرنے والوں کو دھمکی نہ دیتا, تحدید نہ کرتا. اور اگلی آیت جو پڑھی تھی ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی مذمت کی ہے امر کی مخالفت کرنے پر, اور یہ مذمت دلیل ہے وجوب کی. ٹھیک ہے نا, اگر امر وجوب پر دلالت نہ کرتا تو اللہ شیطان کی مذمت نہ کرتا. اور تیسری آیت جو پڑھی علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, یہاں بھی اللہ نے امر کی مخالفت کو عصیان قرار دیا ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. اگر وجوب پر دلالت نہ کرتا تو اللہ مخالفت کرنے کو عصیان کیوں کہہ رہا ہے. 3 یہ استدلال بتائیں آپ کو. اور چوتھا روایت جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک, اگر میری امت پر سخت نہ ہوتا تو مسواک کرنے کا حکم دیتا. یہ لزوم مشقت دلیل ہے وجوب کی, کیونکہ مستحب پر تو کوئی مشقت نہیں ہوتی ہے. توجہ فرما لیں, بہت ہی بحث روان ہے, سادہ ہے, میں آپ کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں. المبحث الثالث فی دلالت مادۃ الامر علی الوجوب, تیسری بحث یہ ہے مادہ امر کی دلالت وجوب پر. اذا طلب المولا من عبده شیئا بلفظ الامر کان یقول امرک بکذا, جب مولا اپنے عبد سے ایک چیز طلب کرے لفظ امر کے ذریعے, گویا کہ کہے امرک بکذا, میں آپ کو اس طرح کا حکم دیتا ہوں, امر کرتا ہوں. فہل یدل کلامہ علی الوجوب اولا, کیا مولا کا کلام وجوب پر دلالت کرتا ہے یا نہیں. الظاہر ہو الاول, ظاہر یہ ہے کہ اول ہے, یعنی وجوب پر دلالت کرتا ہے. کیوں جی, کیوں, توجہ رکھنا کیوں پہ. لأن السامع ينتقل من سماع لفظ الامر الى لزوم امتثال الذي يعبر عنه بالوجوب,
اس لیے کہ سامنے جو ہے لفظ امر کے سننے سے لزوم امتثال کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی اس کو انجام دینا ضروری ہے۔ الذی یعبر عنہ بالوجوب، جس کو تعبیر کیا جاتا ہے وجوب سے۔ وَيُؤَيَّدُ هَذَا الْانْصِبَاقُ وَالتَّبَادُرُ بِالْآيَاتِ التَّالِيَةِ، اسی امر کا وجوب پر دلالت کرنے کی تائید ہوتی ہے تبادر جو نیچے والی آیات سے جو میں ابھی نیچے پڑھ رہا ہوں۔ وَيُؤَيَّدُ ہذا، اس کی تائید ہوتی ہے الانصباق والتبادر بالآیات التالیہ، نیچے والی آیات میں انصباق اور تبادر سے۔ انصباق کا معنی بھی وہی ہے سبقت کرنا، اور تبادر بھی وہی سبقت ہی ہے، عطف تفسیری ہے۔ قول ہی سبحانہ، اللہ سبحانہ کا قول ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، محل شاہد ہے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ کی خدمت میں شاید کا ترجمہ کر چکا ہوں، جو لوگ حکم خدا کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس امر سے ڈریں کہ ان تک کوئی فتنہ پہنچ جائے یا کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ توجہ رکھنا کیفیت استدلال پہ۔ حیث حدد سبحانہ علی مخالفت الامر، اللہ سبحانہ نے امر کی مخالفت پر تحدید کی ہے، ٹھیک ہے، دھمکی دی ہے۔ والتحدید دلیل الوجوب، اور یہ تحدید اور ڈرانا وجوب کی دلیل ہے۔ دوسری آیا قول سبحانہ ما منعک ان لا تسجد اذا امرتک، ٹھیک ہے، حیث ذم سبحانہ ابلیس لمخالفت الامر، اللہ سبحانہ نے امر کی مخالفت پر ابلیس کی مذمت کی ہے۔ والذم آیت الوجوب، اور مذمت کرنا وجوب کی دلیل ہے۔ قول تعالی، تیسرا اللہ تعالیٰ کا قول ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، توجہ، لا یعصون اللہ، اس پہ رہے۔ حیث سما سبحانہ مخالفت الامر عصیانا، اللہ سبحانہ نے امر کی مخالفت کو کیا کہا ہے، نام دیا عصیانا، گناہ ہے، عصیان ہے۔ والوصف بالعصیان دلیل الوجوب، اور امر کو وصف کرنا عصیان کے ساتھ کہ امر کی مخالفت عصیان ہے، دلیل الوجوب، وجوب کی دلیل ہے۔ مضافا الی ما ورد فی قول، علاوہ اس کے جو آیات ہیں، ٹھیک ہے نا، علاوہ اس کے الی ما ورد فی قول، جو نبی کریم کے قول میں وارد ہوا ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا مسواک کا۔ توجہ، واللزوم المشقت آیت کون مفیدا للوجوب، لزوم مشقت نشانہ اور دلیل ہے کہ یہ امر مفید وجوب ہے۔ اذ لا مشقت فی الاستحباب، کیونکہ استحباب میں مشقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے عزیزوں، مادہ امر میں جو ہم نے شروع کیا آپ کے خدمت میں آج کے درس میں، اس میں چاند ایک بحثیں تھیں۔ پہلی بحث تھی کہ لفظ امر جو ہے، البتہ امر سے مراد مادہ امر، الف میم را مراد ہے یہاں، یہ جو ہے امر مشترک لفظی ہے۔ دوسری بحث یہ تھی کہ یہ مادہ امر جو طلب پر دلالت کرتا ہے، اس میں علو اور اصطلاح معتبر ہے یا نہیں ہے، ثابت کیا مصنف کی نظر میں کہ علو اور اصطلاح معتبر ہے۔ اور تیسری بات مبحث، تین بحثیں تھیں نا، مبحث ثالث یہ تھی کہ مادہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے یا نہیں۔ مصنف نے 3 آیات اور ایک روایت لا کر ثابت کر دیا کہ مادہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ تمام عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔